آپ جو ہے نا بسم ہمیں اللہ، آگاہ فرمائیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ بہت شکر گزار ہوں میں تکبیر ٹی وی کی پوری انتظامیہ کا، اور بالخصوص آج کے جو ہوسٹ ہیں ہمارے بھائی محمد رمضان رضا سلطانی صاحب، اور قبلہ پیر صاحب حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری۔ آپ نے بڑا خوبصورت یہاں سے پیغام پہنچایا، پوری دنیا نے سنا، ہم نے بھی سماعت کیا۔ مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، جیسا کہ آپ نے آج کے دن کی اہمیت کو بیان کیا ہے، یقیناً مسیح برادری آج کا دن اپنے طرز طریقت سے وہ منا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کتاب اللہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک ہے، اور جن انبیاء کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر ہوا ہے، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر پاک بالخصوص ہوا ہے، اور اس دن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود سلام ہے، سلام آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ دیکھیں 1.25 نبی آئے، اور جتنے بھی نبی آئے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ابھی مختصر وقت کے اندر میں ایک جملہ عرض کر دوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان اور اس کے اندر جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں یہ حضور کے لیے ہی بنائی ہیں۔ حضور نے آنا تھا تو زمین بنائی، حضور نے آنا تھا تو آسمان بنا، حضور نے آنا تھا تو شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، ملک و ملک، زمین و زمان، مکین و مکان، بلندیاں، یہ ساری کی ساری حضور کے لیے بنی۔ انبیاء حضور کے ترانے پڑھنے کے لیے دنیا کے اندر آئے، اور بالخصوص ان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھیں جناب آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، یہ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، اور آخر میں حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اپنے اپنے مقام پر باقی انبیاء بھی حضور کی آمد کے مختلف اوقات کے اندر اعلانات فرماتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو جس طرح آدم کا معنی، نوح کا معنی، ہر نبی کے نام کا ایک معنی ہے۔ آدم کا معنی گندم کے رنگ والا، نوح کا معنی نوح کرنے والا، یوسف کا معنی افسوس کرنے والا، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، تو عیسیٰ کا بھی معنی ہے۔ عیسیٰ کا معنی ہے سیر و سیاحت کرنے والا، اور عیسیٰ کا ایک معنی ہے جائزہ لینے والا۔ سارے انبیاء کو بھیجا، جاؤ جا کر زمین پر میرے مصطفیٰ کے لیے ایک ماحول پیدا کرو کہ حضور نے آنا ہے، کیونکہ حضور کے میلاد کا ذکر پاک کرنا ہے، حضور نے آنا ہے، تو حضور کے آنے کے لیے ایک ماحول ترتیب دیا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے وصیت کر رہے ہیں، بیٹا میں نے، مجھ سے یہ لغزش ہوئی، اور لغزش کے بعد میں نے یہ کلمات ادا کیے، اللہ نے میری توبہ کو قبول کیا، تجھے بھی وصیت کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ وصیتیں ہوتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخر میں بھیجا تو عیسیٰ بنا کے بھیجا، مطلب کہ سیاحت کرنے والا، جائزہ لینے والا۔ فرمایا جاؤ پیارے عیسیٰ، ساری دنیا کا ایک بار جائزہ لو، میں نے یہ مخلوق جس کے لیے بنائی تھی، کائنات سواری تھی، نبیوں کو بھیجا تھا، ترانے بلند ہوئے تھے، اب آپ جا کر جائزہ لیں اور بتائیں کیا میرے مصطفیٰ کے آنے کے لیے حالات پیدا ہو گئے ہیں، حالات سازگار ہیں، ماحول بن چکا ہے۔ میں اس کے ایک اشارہ کرتا ہوں، کسی بڑے وزیر اعظم نے آنا ہو تو پہلے وہاں کی انتظامیہ وہاں جا کر جائزہ لیتی ہے، وہاں ہمارے پاکستان کے اندر ڈی سی او جاتا ہے اور مختلف ایجنسیاں جاتی ہیں، وہ جا کر ماحول دیکھتی ہیں، مختلف قسم کے جائزے لیتی ہیں، اور پھر کنفرم کرتی ہیں کہ ہاں ماحول بن گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس انداز کے ساتھ بھیجا، جاؤ پیارے عیسیٰ جا کر ساری دنیا کا جائزہ لو اور پھر اعلان بتاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری کائنات کو دیکھا، 1.25 نبیوں کے ترانے ان کے سامنے تھے، اور پھر جب دیکھا اور دیکھ کر پھر آپ نے ساری اپنی امت کو اکٹھا کر کے وہ عالمگیر اعلان فرمایا جو قرآن کے اندر آج بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے دنیا والو مجھے اللہ پاک نے بھیجا تھا، میں تمہیں اب بشارت سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، اب وقت ختم ہو گیا، اب میرے بعد صرف حضور ہی آئیں گے۔ اور پھر حضور آ گئے، اور پھر کون آیا؟ وہ آیا جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی،
وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی آمد کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے لیے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے آغوش کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ میرے دوستو، حضور آئے تو زندگی کا راز پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے کائنات کو سکون مل گیا، اور حضور آئے زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، دنیا میں حضور کی آمد ہوئی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد پاک کا تذکرہ یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ حضور دنیا کے اندر آئے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے لیے اس علاقے کا انتخاب کیا گیا جو سب سے بہترین تھا، اس قبیلے اور کنبے کا انتخاب کیا گیا جو سب سے بہترین تھا۔ حضور نے فرمایا دنیا کے اندر بے شمار قبیلے تھے، سب سے جو بہترین قبیلہ ہے وہ میرے لیے چنا گیا ہے، میرے لیے۔ اور ان قبیلوں کے اندر قبیلہ قریش ہے، قریش کا ایک معنی ہے جمع ہوا، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہ کرے۔ مطلب یہ کہ حضور اس قبیلے میں آئے کہ جو اپنی بات پر پختہ رہنے والے لوگ تھے، اور پھر اس قبیلے کے اندر شاخ بنو ہاشم میں آئے۔ اور ہاشم کسے کہتے ہیں؟ ہاشم ایک شخص کا نام بھی ہے، حضور کے جو دادا ہیں ان میں ایک شخصیت، بڑی اعلیٰ ترین شخصیت، ان کا نام ہاشم ہے۔ لیکن ہاشم کا مطلب کیا؟ ہاشم کا مطلب ہے مہمان نواز، چونکہ حضور حضرت ہاشم کا دسترخوان بڑا وسیع ہوا کرتا تھا، تو اس لیے حضور کو ان کے ہاں بھیجا، اس خاندان کے ہاں بھیجا جن کا دنیا کے اندر دسترخوان کے شورے تھے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، لقب ہے صاحب خانہ کس کا، تیرا تیرا اس نے آنا تھا کہ جس کے دسترخوان پر فرش والوں نے بھی پلنا تھا، عرش والوں نے بھی پلنا تھا۔ میرے حضور کے خاندان جیسا خاندان کوئی نہیں۔ اور آپ اندازہ فرمائیں، ایسا شگفتہ خاندان ہے کہ جو گزر گئے حضور کے اجداد، ان پر بھی درود ہے، حضور جو کی آنے والی جو نسل قیامت تک آل ہے ان پر بھی درود ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں یہاں دو جملے صرف آل رسول کے لیے اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کے لیے دعا جس طرح پیر صاحب کی خدمت کے اندر پیش کیا گیا، اور میرے استاد سید خضر حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید مزمل حسین شاہ صاحب ان کے ماموں تھے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا پاک اور اعلیٰ اور بلند مرتبہ خاندان ہے کہ نماز کے اندر درود ہے، اور یہ درود حضور نے سکھایا ہے۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں؟ آل محمد کون ہے؟ آل محمد حضور کی اولاد ہے، حضور کی نسل ہے، جس کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قیامت تک ان پر درود ہے، ہر آنے والے فرد پر درود ہے۔ اور یہ جو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ جو آل ابراہیم ہے اس کو نماز کے اندر کیوں شامل کیا گیا؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا گیا؟ یہ اتنی عظیم بات ہے کہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ جو آل رسول ہے وہ تو حضور کی نسل ہے، جو آل ابراہیم ہے یہ حضور کے اجداد ہیں، یعنی حضور کے والد پر بھی درود ہے، حضور کی والدہ پر بھی درود ہے، حضور کے دادا پر بھی درود ہے، حضور کے پردادا پر بھی درود ہے، آدم علیہ السلام تک جتنے اجداد ہیں ان پر درود ہے۔ بعض لوگ آج اپنی اس علمیت کا اس طرح اظہار کرتے ہیں جی فلاں نے کلمہ نہیں پڑھا، فلاں نے کلمہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں نادک اور دادک کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں آئے جو خاندان اتنا پاک خاندان تھا، اتنا طاہر خاندان تھا۔ حضور کے والد بھی جنتی ہیں، والدہ بھی جنتی ہیں، حضور کے اجداد بھی جنتی ہیں، حضور کے چچا بھی جنتی ہیں، حضور کی چچی بھی جنتی ہیں۔ ان کسی کے ایمان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ اعلان کی بات پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اعلان تو وہ کرتا ہے جن کا مذہب پہلے کوئی اور ہو۔ یہ تو آئی مذہب ابراہیمی پر، ملت ابراہیمی پر یہ آئے تھے۔ حضرات گرامی، تو میں آج اس جو یہ پاک بزم ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج بڑی خوبصورت اس کو ترتیب دیا گیا تھا، آمد مصطفیٰ اور بشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔
تو ہم اس عظیم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس عظیم نبی کی امت ہیں کہ جن کی آمد کی بشارت کا اعلان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبیوں میں ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کے اندر ذکر کرتے ہیں، اور مسیح برادری جس انداز کے ساتھ مناتی ہے ان کا اپنا انداز ہے، لیکن ہمارا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں۔ جملہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور جس طرح ہمیں قرآن پاک نے بتایا۔ چونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہ پہلے تھی، منسوخ ہو گئی، شریعت منسوخ ہے، احکام اس کے منسوخ ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لازمی ہے، ضروری ہے دوسرے انبیاء کی طرح۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت مریم کا ذکر، آپ کی والدہ کا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، آل عمران پوری سورت آئی ہے، سورہ مریم آئی ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک بھی ہم نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی ہم نے اسلام عقیدت پیش کیا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، جس انداز کے ساتھ حضرت قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری ان کا یہ کارواں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، اور آپ سارے احباب یہاں پر اس کارواں کے اندر شامل ہیں۔ اللہ پاک اس کا فیضان سب کو عطا فرمائے، اور حضرت سلطان العارفین کے فیضان کو چار دانگے عالم کے اندر اللہ پاک قائم اور دائم فرمائے۔ ناظرین الحمدللہ علامہ صاحب ابھی برٹن آن ٹرنٹ میں حضرت پیر طریقت پیر سید حامد علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ کے پاس تشریف فرمائے، وہ ان کے میزبان خصوصی ہیں۔ ابھی مزید جلسوں میں، محافل میں، ٹی وی پہ بھی ہم دوبارہ خدمت میں عرض کریں گے، ہمارے پاس آئیں۔ صاحب میں چاہوں گا 2-3 اشعار، ایک سلام کا شعر، پھر ہم حضرت سے دعا کرا لیں گے، 5 منٹ ہے ہمارے پاس۔ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی، مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پل رہا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پل رہا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ زہرا بطول، یہ
سلام عاجزانہ ہو قبول۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناب بانی پاکستان کا بھی یوم پیدائش ہے، دعا فرما دیں اجتماعی جو میں نے عرض کیا۔ رحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ مالک الملک اس محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قبول اور منظور فرما۔ جملہ انتظام و انصرام کرنے والوں کی تگ و دو کو، اور بالخصوص قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری اور آپ کے پورے حلقہ احباب، آپ کے عقیدت مند نیاز مندوں سب کو میرے مولا ان کی سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرما۔ اس محفل پاک کے اندر جو ذکر ہوا ہے اس ذکر کے صدقے اور جو درود و سلام پیش کیا گیا ہے اس کے صدقے، نعت خوانی کے صدقے، میرے مولا جن احباب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے یا اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرما۔ اور بالخصوص سادات اعظام سید مظفر حسین شاہ صاحب راول پنڈی والے، پیر سید خضر حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں جان، اور پیر مزمل حسین شاہ صاحب جماعتی ان کے ماموں جان، ان کے لیے بالخصوص دعا ہے۔ بڑی نفیس شخصیت تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ دیگر احباب جن کی صحت کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، جناب رمضان دباغ صاحب، ان کے لیے دعا ہے یا اللہ ان کو صحت و شفا و تندرستی عطا فرما۔ جتنے احباب ہیں سب کو دین و دنیا کی بلندیاں عطا فرما۔ آسمانی بلاؤں زمینی حادثوں نظر حاجی محمد سلیم مرحوم صاحب کے لیے بالخصوص دعا ہے یا اللہ ان کی بخشی فرما، مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرما۔ حاجی اکبر صاحب کی صحت کے لیے دعا ہے یا اللہ ان کو حضور کے صدقے، حضور کی آل اطہار کے صدقے۔ حافظ صداقت حسین صاحب کے بھائی، ان کے لیے دعا ہے یا اللہ ان کو صحت و تندرستی اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اور جتنے احباب ہیں سب کو یا اللہ عمرہ شریف کے لیے حاجی قربان حسین صاحب جا رہے ہیں، اور ہاں حاجی کرامت حسین جو وفد لے کے جا ماشاء رہے اللہ، ہیں، حاجی کرامت حسین صاحب جو وفد لے کر جا رہے ہیں، اور حاجی قربان صاحب جو عمرہ شریف کے لیے جا رہے ہیں۔ دیگر احباب جو ان کے کارواں کے اندر شامل ہوں گے یا اللہ ان کی منزلوں کو آسان فرما، سفر کے اندر آسانیاں پیدا فرما، اور وہاں جا کر یہ ہمارے لیے دعائیں کریں، پوری دنیا کے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ جہاں جہاں بھی مسلمان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت کی ضرورت ہے، یا اللہ کرم نوازی فرما اپنے پیارے محبوب کا صدقہ، حضور کی پوری امت پر رحم فرما، اپنی پناہ اپنی امان عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔